نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر علنا يا رسول الله انظر علنا يا رسول الله انظر علنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر من مراق خذ يدي سهل لنا أشكالنا اما بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں اب میں تھوڑی خدمت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی نائب مقدس کتاب جو ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنا حاصل کیتا ہے میں دعا کرنا اللہ مینوں حق بیان دی توفیق عطا فرمائے مینوں سنا کے تانوں سن کے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ اے میرے محبوب جو غلاموں جس نے قرآن پڑھو نا قرآن تو میرے ابراہیم کا بھی ذکر یاد کرے گا جدو قرآن کی فرق کردانی کرو جدو قرآن کا مطالعہ کرو جدو قرآن کو پڑھو تو پھر میرے ابراہیم کا ذکر یاد کرے کرو میرا سچا نبی پیارا ابراہیم اور کدھر فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل جدو قرآن پڑھو تو میرے اسماعیل کا تذکرہ بھی یاد کرے کدھر فرمایا واذکر فی الکتاب مریم جس نے قرآن پڑھو تو پیاری مریم
فی الکتاب موسیٰ، جس نے قرآن پڑھو تو میرے موسیٰ کا تذکرہ بھی یاد کریا کرو. کہ نے فرمایا واذکر فی الکتاب عیسیٰ، جب قرآن پڑھو کہ پیارے عیسیٰ تھا، اس اللہ کے نام محبت کا واقعہ بھی یاد کریا کرو. کہ نے فرمایا واذکر فی الکتاب ادریس، جب قرآن پڑھو تو میرے ادریس کا قصہ بھی یاد کریا کرو. پتہ چلیا کہ دن منانے ایک دنوں کی یاد تازہ کرنی، او پاوے حضرت ابراہیم کا دن ہوئے، پاوے حضرت اسماعیل کا بات ہوئے، پاوے جناب موسیٰ و عیسیٰ و ادریس کی بات ہوئے، پاوے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی تذکر کی بات ہوئے. اگے چلتے جاؤ، پاوے یوم صدیق اکبر ہوئے، یوم فاروق اعظم ہوئے، یوم عثمان غنی تے مولا علی ہوئے، یوم مجدد الفسانی تے غوث الاعظم دستگیر ہوئے، پاوے یوم حسین ہوئے تے پاوے یوم میلاد النبی ہوئے. ترغیب تے قرآن تے دینا پیا کہ جدو قرآن پڑھو تے میرے پیارے دا تذکرہ کرو، جنہوں انہوں دا وقت انہوں دن ان کو ٹائم آن تے پھر میرے پیارے دی یاد تازہ کریا کرو، انہوں دا ذکر کریا کرو، انہوں دے تذکرے کریا کرو. آج چونکہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، گل کرنے جناب ابراہیم دی. سبحان اللہ. کون اللہ دے پیارے ابراہیم اللہ نبی نا نبی پاک غلاموں توجہ فرمائیو. اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ نبی نا آپ کی فلاقت باسعادت تو پہلے نمرود بادشاہ اس کو دور جڑا سی نمرود بادشاہ دا سی. نمرود بادشاہ دی انہیں خدائی کا دعویٰ کیتا کہ میں خدا ہوں، منو پوچھو، میری عبادت کرو، منو سجدے کرو، میں بڑا الہ ہوں، میں بڑا رب ہوں. پوری قوم نمرود بادشاہ دی بات کر دی سی، انہوں سجدے کر دی سی. اور جس شہر میں نمرود بادشاہ رہتا سی وہ تھے تو برف صرف موجود سی نا دوجے شہروں میں جی میں کہہ رہا ہوں کہ سارا پی ایم میں اسلام آباد میں چلے تھا، پی ایم پرائم منسٹر اس پہ چلے تھے، لیکن پورے ملک جو بادشاہ تھے پورے ملک کا وزیر اعظم ہے. اسی طرح نمرود کیپٹل سٹی میں رہتا سی نا، لیکن پوری علاقے میں کوئی خدائی کا گندا بچتا سی. اور باقی شہروں کے واسطے حکم ہے سی کہ نمرود کے شکل والی مورتی بناؤ، انہوں اپنے شہر میں رکھو، اپنے ہر گھر ہر عبادت خانے ہر جگہ نمرود دیا مورتیاں شکل دیا پئی سن، لوگوں کی عبادت کرتے سن، سجدے کرتے سن. ایک دور چلتا سی پیا کہ نبی پاک غلاموں اللہ کے پیارے محبوب دے در کے بھکاریوں. جس وقت ایک رات نمرود نے خواب دیکھی، خواب کی ویندا پیا کہ ستا پیا ویندا پیا کہ ایک تارا چمکے، اور تارا ویندیا ویندیا اتنی روشنی ہو گئی، اتنی روشنی ہو گئی کہ سورج تے چاند تے تارے کی روشنی ہو کے بالکل بھیج ہے اور بالکل نام کے برابر ہے، اتنی اس تارے کی روشنی ہے. اور ویندیا ویندیا کی روشنی پھیل گئی ہے اور سورج تے چاند تارے کی روشنی انہیں ختم کر دیتا ہے، سلب کر دیتا ہے. وہی روشنی کا جڑا ہے وہ بول بالا ہے. ایک خواب نمرود نے دیکھی، خواب ہے کہ اٹھ پیا سویرے سارے نجومی کٹھے کر لیں، سارے کہاں کٹھے کر لیں، خوابہ کی تبیرہ نظر ہے. انہیں دربار میں بلا رہا گل دے ہوئے میں آتی ہے خواب دیکھی ہے، یہ خواب کی کبھی دسو. اور نجومی آخر جناب جی سر جی خواب دیکھی ہے نا، وہ خواب ہے کہ ایس سال ایک بچہ پیدا ہوئے گا، سبحان اللہ، ایس سال ایک بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا تواڈی اس خدائی دا خاتمہ کر چھڑے گا، تواڈی اس بادشاہ دا خاتمہ کر چھڑے گا اور تانوں بالکل ختم کر دے گا. او دا جیڑا بچہ پیدا ہوئے گا ایک دین لے کے آئے گا، اس دین کا بول بالا ہوئے گا، اس دین کا پرچار ہوئے گا، اس دین کا بلند ہوئے گا. تے لہذا تواڈا خاتمہ ہونا ہے وہ اس سال بچہ پیدا ہوئے گا. نجومیہ جس نے دسیا نا کہ اس سال بچہ پیدا ہوئے گا. نمرود اب فکر ہو گیا کہ بچہ بھی اس سال پیدا ہونا ہے تو جنہیں میری بادشاہ کو ختم کر دینا ہے. وہ اس چیزوں نے شاہی آرڈر جاری کیتا کہ اس سال جننے بچے پیدا ہوں گے شاہی حکم کے سب قتل کرتے چل جائیں گے. انہوں نے جناب اعلان کر کیتا، فوج اپنی پھیلا دیتی، آرڈر ہو گیا کہ اس سال جو بچہ پیدا ہوئے گا وہ قتل کرتے چل جائے گا، انہوں زندہ لکھا گیا ہے. وہ دا خیال ہے کہ بچہ ہوئے گا جڑا بھی ہوئے ممکن پتہ کدھر ہونا ہے، جدھر بھی ہویا قتل کرا دے گا، ختم ہو جائے گا اور میری بادشاہ کی کوئی سوال نہ ملے گا. اور نجومی ہم نے کہ ہونا بھی ایک سال ہی پیدا. لوگ جو نے آرڈر جاری کر دیتا جتنے بچے پیدا ہوئے اس سال شاہی حکم کے سب قتل کر دیتے گئے. اور نال نجومیہ دسیا کہ جناب وہ بچہ اس سال پیدا ہونا ہے کہ تینوں نے ختم کرنا ہے. انہوں نے پہلا آرڈر جاری کیتا کہ جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کرو، اور دوسرا آرڈر ہے کہ اس سال کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہیں جائے. وہ دا خیال ہے کہ نہ عورتوں کے مرد قریب جان، نہ عورتیں پریگنٹ ہون، نہ بچہ پیدا ہوئے، نہ میری بادشاہ کو خطرہ ہوئے. یہ انہیں آرڈر جاری کر دیتا، فوج پھیلا دی تھی، بڑی سختی کرتی تھی کہ کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے اور کوئی بچہ جڑا پیدا ہوئے اسے
زندہ نہ رہے. لو جی بچے قتل کر دیتے گئے اس سال نے, اور حکم دی بڑی سختی کے دے نال وہ تے عمل ہو رہا ہے کہ کوئی مرد اپنی خامد بیوی کے قریب نہیں جا سکتا, لیکن انہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ. کسی نے پتہ بھی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی نے اپنے والد گرامی دے صلبے تہجو اپنی امی جان دے شکوے پاک میں چاہے. اچھا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی نے اپنی والدہ محترمہ دے بطن پاک میں چاہے اور اللہ کی قدرت دے نال وہ دن جڑے نے وہ مہینے دا ٹائم سفر طے کر دے پے, مہینے سالاں دا ان جو آپ جوان بھی ہوئے اس طریقے سے آپ کا عمل بھی جڑا پریگننسی والا وہ مکمل ہویا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ ولادت کے بعد شہادت ہوئی. میں ایک روایت پڑھی ہے 9 سال, ایک روایت پڑھی ہے 13 سال, ایک روایت پڑھی ہے 17 سال. حضرت ابراہیم کے والد گرامی اپنے گھر کو لے کے اپنے شہروں باہر ایک زیر زمین کھودی, سرنگ کھودی اور باہر شہروں باہر نکلتی سی. حضرت ابراہیم کی والدہ محترمہ وہ سرنگ اپنے گھروں سرنگ باہر بہت دور چلے جانا اپنی آبادی جو باہر انہاں جنابی اس سرنگ کے اندر ہی حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. اللہ کی قدرت نے اوتھے ہی بٹھا کے حضرت ابراہیم کی والدہ محترمہ تشریف لے آئی اور حضرت ابراہیم جڑا بچہ ایک دن پھر 2 دن حضرت ابراہیم ایک دن گزرے تے مہینے جتنے بڑے ہو جان, ایک مہینہ گزرے تے سال کے برابر بڑے ہو جان. ویندیاں 13 یا 17 یا 9 سال گزرے تھوڑے جوان ہوئے نا تے حضرت ابراہیم جس وقت آئے آبادی وال انہوں دور لنگ کے نمرود ہوئے سی. اس سال بچہ پیدا ہونے سے بچے برباد چھڑے نے, کوئی اور پریگننٹ ہوئی ہو یا 9 10 11 12 13 14 سال گزر گئے. میری بادشاہ کہہ رہے نبی پاک کے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ نبی جس وقت تشریف لے آئے آبادی میں اپنے گھروں تبدیلی شروع کی تھی. آپ نے چاچا سے تو سی آزر. ایک بات یاد رکھا جی کہ چاچا عربی وچ باپ کے واسطے جڑا آزر جڑا ابو بولے جاتا ہے اور چاچا واسطے ابو لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا حضرت ابراہیم کے والد محترم کا نام سی تارخ, انہوں کا نام اسم گرامی سی تارخ, اور انہوں نے جڑا چاچا سی خود نام سی آزر. حضرت ابراہیم کا چاچا بت گر, بت پرست اور بت فروش سی, بت بناتا سی, بت ویچتا سی اور بتاں کی پوجا کرتا سی. حضرت ابراہیم کے والد گرامی حضرت تارخ مومن سن, مسلمان سن. کیوں؟ اگر حضرت ابراہیم کے والد محترم کو مسلمان یا مومن نہ بنے جائے تو میرے نبی پاک کے حدیث پاک میں ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ وہ غلط ہوتی ہے. حضور نے فرمایا میں محمد نور پاک رحمت پاک پشتاں چو منتقل ہوتا ہے اما آمنہ دے بدلے پاک. حضور نے فرمایا میرا نور کسی پلید رحم یا پشت وچ نہیں گیا, پاک رحمت تے پاک پشتاں چو منتقل ہوتا ہویا جناب آمنہ سلام اللہ علیہ دے بدلے پاک میں چاہیا. تو حضرت ابراہیم کے والد محترم جناب تارخ مومن مسلمان سن اور آصر آپ کا چاچا بت گر, بت پرست اور بت فروش سی. اچھا جس نے ہویا کہ حضرت ابراہیم کے چاچے نے کہا ابراہیم پتر پوترے تے اے گلاد بیچ گیا, اے بیچ تے اے جا کے جو بھی راکیمت اچھی ملے تے بیچ کے آئی. حضرت میں کتابہ میں پڑھا حضرت ابراہیم نے دوہاں پتر پائی رسی پا کے گلیاں چ موٹے تے رسی پا کے تے بازار میں ٹر پے وہ بت پیچھے تروئی جان تے جناب کے لیے کوئی کدی بت نالی چ ڈگے, کدی گوہے چ ڈگے, کدی غلاظت وچ کدی ڈگے, وہ جناب کے لیے کھچی جان تے نالے آواز بلند کیتی جان. ہے کوئی گھاٹے دا سودا کرن والا, ہے کوئی جنگلی راستی کرن والا, ہے کوئی اپنے آپ کو عذاب وچ مبتلا کرن والا, ہے کوئی سراسر نقصان خریدن والا. اچھا ہوں آپ ہی جو بولی لائی جان تو لینے کنے سن؟ سبحان اللہ. تھوڑا جا ہولی بولو. سبحان اللہ. اگر آپ ہی جو بولی لائی جان, میں آگے بھی مثال پچھلی مسئلہ میں یہ دے کے آیا ڈاکٹر صاحب مرود بیچنے والا مرود بیچے, آپ ہی آکھے جی کانے لے جاؤ, کیڑے لے جاؤ, کھڑے لے جاؤ, سڑے لے جاؤ, وہ نے کنے لینے نے؟ اگر مروداں نے مرود بیچنے بنا تو انہوں کہنا پڑنا مکھنا دے پیڑے لے جاؤ. سبحان اللہ. کیوں بھائی اگر انہیں اپنے مرود بیچنے نے انہیں یہی آواز آنے لے مٹھے لے جاؤ, تازے لے جاؤ, باغوں دے کھلے لے جاؤ تے مکھنا دے پیڑے. اگر وہ آپ ہی آکھے کیڑے میں لے لو, کانے لے لو, سڑے لے لو, کھڑے لے لو تے کسے نہیں لینے. اور میں صدقے جاواں جناب ابراہیم بتاں نوں پاگل دا رسی پیچھے ضرور پے گئی سڑک وچ آکھنا ہے کوئی گھاٹے دا سودا کرن والا, ہے کوئی ننگی راستی کرن والا, ہے کوئی سراسر نقصان خریدن والا. پھر تو کہ شام کو بوتلے آ کے پھر گھر وہ بلکہ ایک جگہ میں کتاب میں پڑھے ایک چھپڑ جا آیا, ابراہیم نے ترو کے سٹے چھپڑ دے کنارے پانی پی لو, بڑی دیر تک ترونا پیا, یہ پیاس لگی ہوگی پانی پیو. وہ مورتیاں رکھی رات کو لے آندے نا گھر تے چاچا بولے ابراہیم, انہوں نے چاچا بھی کہیں کو نہیں گاہ بھی نہیں انہوں نے چاچا تے نمائن آئے
پتھر دی مورتیاں نے میرا خدا ہے او رب لم یزلی او پروردگار او وحدہ لا شریک اللہ کا چپ کر جائے کرنا کر شام نو کوئی پلے دے لوگ آ گئے او ابراہیم او جاسر او کیڑا منڈا کلے تو بازار ہے او دن خدا من تو کرتا سی تے پورے بازار میں تو سجید کا سڑک کرے خدا من حضرت ابراہیم کا چاچا بڑا غصہ چڑھ گیا انہیں کہا یہ کیڑی گل ہے تو بھائی حضرت ابراہیم دے نال تھوڑا جہا اختیار کر اللہ چاچا میری گل سن لے میرا خدا ہے وحدہ لا شریک ہے اور رب لم یزل وہ لا مکان دے پتھر دی مورتیاں نے کیڑے چکرے تو پے گئے چاچا سراسر نقصان ہے لو جی نہیں گل ہوئی حضرت قرآن کی اندر ہے اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم کو چاچے نے کہا اوے چند بھی ساڈا خدا ہے اے سورج بھی ساڈا خدا ہے اے تار بھی ساڈے خدا ہے اے پتھر بھی ساڈے خدا ہے جس نے چاند چڑھے تارے چڑھے تو تارے روشن ہوئے چاچا تیجا گھر بیٹھے جناب ابراہیم جو آزر چاچا تارے چمکے نا تے قرآن کے اندر نبی غلام ہو آزر ہوتا ہے اور آزر ابراہیم او وہ سارا خدا چمکتا ہے پیا تے قرآن میں الفاظ کی لکھے نے اللہ وحدہ لا شریک قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے پیا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا جس نے تارے چمکے تے چاچا بولیا کہ اے سارا خدا چمکتا ہے پیا قال ھذا ربی ابراہیم فرماتے ہیں چاچا یہ رب ہے یہ سارا رب ہے ہوتا ہاں اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں فلما افلا قال لا احب الافلین اچھا تھوڑی دیر گزری جس نے چاند کی روشنی ہوئی تے تارے بھی آٹومیٹکلی ختم ہو گئی تو وہ تارے ختم ہو گیا ڈب گئے انہاں کی روشنی ختم ہو گئی تے جناب ابراہیم فرماتے ہیں چاچا جڑا ڈب جائے وہ خدا نہیں ہوندا جڑا ڈب جائے وہ خدا نہیں ہوندا لو جی تھوڑی دیر بعد ایک تو چپ کر گیا چاچا قرآن سے تھوڑی دیر بعد چند جڑا روشن ہو گیا چند نمودار ہوا تھوڑی توجہ ہے سبحان اللہ جس نے چند چڑھیا اللہ کا قرآن پھر بولیا چاچا بولیا فلما رأى القمر بازغا اے میرا سارا خدا چمکتے پہ ہوئے سارا خدا نمودار ہو گئے قال ھذا ربی اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں چاچا سارا رب ہے انہوں نے کہا ہاں فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين وہ تھوڑی دیر کے بعد جس نے چند سا بھی گیا نا رات گزری انہوں نے کہا چاچا میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا جن نے میرے گمراہ ہوں تو بچا لیا سبحان اللہ لو جی نبی غلاموں دن چڑھ گیا اب وہ سورج پوری آپ کو تابنا چک گیا اور اتنی روشنی تو یہ کرنا بکھریاں چاچا بولا ابراہیم ادھر فلما رأى الشمس بازغا اور ایک سارا چمکتا ہے خدا سے نمودار ہو گیا قال ھذا ربی چاچا یہ سارا رب ہے کہتے ہاں اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ھذا اکبر آہو ایک بڑا بڑا ہے سبحان اللہ یہ تو چند نال تے تارا ہے ھذا اکبر یہ تو بڑا ہے فلما افلت جس نے شام پہ تے سورج بھی لگے گیا نا قال یا قوم انی بریء مما تشركون فما خبر میں بڑے شرک تو بیزار ہوں چاچا تیرے شکر میں میرے شرک میں میرا کوئی تعلق نہیں میرا رب ہوئے جنہوں کبھی سوال نہیں میرا رب لامکات بے صورت رب تخیلات و تصورات کو پاک ہے اور پوری کائنات کے بادشاہ میرے اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے چاچا میں آج بھی کنوں منع کرنا پیا کہ شرک ختم ہو جا آپ میرے اللہ دی توحید وحدانیت ایمان لے آ جس نے حضرت ابراہیم نے تو شدت نال چاچے کو سمجھایا چاچا پھر بھی نہیں آیا اس پاسے نبی غلاموں تھوڑے دن گزرے نا تھوڑے دن گزرے کہ حضرت ابراہیم کا شورا علاقے میں پھیلتا جائے آج چون بندے کل 20-50-100 علاقے روڑا پہ گیا ابراہیم نامی ایک بندہ ہے جڑا ساڈے خداوند برا بھلا ہے لو جی تھوڑے دن گزرے نا تے قوم دا سالانہ تہوار آ گیا انہوں نے مذہبی تہوار آ گیا وہ ساری کی ساری قوم اپنے اس میلے سے جڑ گئی اوتھے نچن گان ڈانس شراباں شراب کباب وہ جناب وہ میلہ ہوئے پتہ لگے جتھے میلے ہون تے شراباں پیندیاں جان دیاں گھوڑے نچن تے کتے نچن تے کتے لڑن وہ نمرودیاں دے میلے ہوندے نے مسلماناں دے نہیں ہوندے نہیں سمجھ میں جملہ ریپیٹ کر دینا نمرودیاں دا سالانہ میلہ آیا شراب چلدی پئی ہے شباب چلدا پیا ہے اور عورتاں ڈانس کر دیا روپیاں سارے لوگ ہوتے سارے بہودہ تے جن لغب رسومات ادا ہوئی روپیے یہ انہوں نے میلہ ہے میں جملہ ریپیٹ کرنا پیا پتہ لگا جتھے شراب بھی چلے جتھے جناب جلی یہ رقص و سرور دیاں محفلیں بھی سجن جتھے ہر شریعت کے خلاف کام ہوئے وہ نمرودیاں دے میلے ہوتے ہیں مسلمانہ دے ہوتے ہیں نہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جتھے قرآن کی تلاوت ہو رہی مسلمان دا تہوار ہوتا ہے جتھے درود و
السلام پڑھیا جائے جتنے اللہ کی تسبیح ہو تحریرات تے ذکر و اذکار تے صوم و صلاۃ دی پابندی ہوے جڑے عید دے میلے ٹھیلے ہون او نمرودیاں دے تے ہو سکدے نے مسلماناں دے نہیں کیونکہ مسلماناں دے میلیاں وچ انج دے غیر شرعی رسومات ہوندیاں نہیں آگے چلو ایک جملہ آگے بات کر دیتا ہے آگے چلو نبی کے غلاموں اس قوم دا سالانہ میلہ آ گیا میلہ آیا ساری قوم باہر جنہیں اسی عیدگاہ میں جماعت پڑھنے لگے شہر و باہر وہ ساری قوم آؤٹ آف سٹی چلی گئی شہر و باہر چلے گئی حضرت ابراہیم نے سوچا لیا بھی آج جنہیں کو انتقام لینے کا موقع بڑا گولڈن ٹائم مل گیا حضرت ابراہیم بت خانے گئے بڑے بڑے جناب انہوں نے مورتیاں تے خدا ٹنگے کوئی لکڑ دا کوئی پتل دا کوئی سونے دا کوئی چاندی دا کوئی مختلف دھاتاں دے وہ بت ایک بڑا بڑا تگڑا سارا بت وہ بھی اس بت خانے میں اگے انواع قسم کے پھل تے فروٹ تے کھانے انہوں نے اگے جناب لے پے حضرت ابراہیم بت خانے جا کے کھاندے نہیں ہو تسی تواڈے اگے جو ہر قسم دا کھانا کھاؤ اللہ دا قرآن میری بات نہیں وہ سارے پتھر دی مورتیاں چوکیاں چوک جناب ابراہیم نے پڑھیا کہاڑا یہ قرآن کے الفاظ نے کہاڑا پڑھیا ابراہیم نے ایک پاس مرش جتا ٹاکر کسی دی باں وڑ دیتی کسی دی لت لا دیتی کسی دا سر لا وہ سارے خداواں دا بیڑا گھر کر کے نا وہ جناب کہاڑا رکھیا بننے دے موڑے تھے عام جناب علی گھر جس نے گھر آئے قوم وہ میلے ٹھیلے تو واپس آئی ویکھیا تے خداواں دا بیڑا ہی گھر کوئی انہاں دا وہ جناب سارا انہاں دے جڑے جھوٹے خدا سن وہ سب انہاں دا نیست و نابود ہوئے وہ ساری قوم غصے نال داد پلو رکھے کیتا کم منڈا ابراہیم نے وہ دے متعلق انہاں دے متعلق بغض رکھ دیا اور جو دشمنی رکھ یہ پکی گل نہیں کیتا ہے تو جی ساری قوم حضرت ابراہیم کے کول آ گئی حضرت ابراہیم کے انتظار کرتے ہیں میرے کو آن کے پوچھن ساری قوم کے بچے بڑے بڑے چودھری وہ علاقے دے چور چمار چمڑ جتنے کٹھے ہوئے وہ سارے کٹھے ہو کے ابراہیم کے کول آ گئے ابراہیم وہ سارے خدا نے تو ہی کیتا ہے سارے نال اے سارا ظلم تو کیتا ہے اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم اس موقع دے دعوے سن فرماتے ہیں منو کی پوچھ دے ہو اے بڑے خدا نو پوچھنا اے جدے موٹے تے کہاڑا پیا ہے تسی منو پوچھو اے نو پوچھنا اے سارا ظلم کینے کیتا ہے چپ کر گئے قرآن دے فبہت الذی کفر وہ کفر مبہوت ہو گیا بالکل چپ کر گئے لاجواب ہو گئے ایک کوئی بولیا ابراہیم تینو پتہ ہے نا اے نہیں بول سکتے فرمایا یہی تو تمہیں دسنا چاہتا سبحان اللہ جڑے میری بات تو اپنا منہ نہیں بچا سکے جڑے بول نہیں سکتے جڑے سن نہیں سکتے جڑے سمجھ نہیں سکتے وہ کیویں تھوڑے خدا ہو سکتے ہیں اس واسطے دسنا چاہنا خدا ہوئے جڑا ہر کسی دی بولی سنتا ہے جڑے دلاں دے بھید جاندا ہے جڑا ہر کسی دی مدد کرتا ہے وہ مالک تے خالق تے رازق رب ہے وہ کی عبادت کرو اس نے اتنی بات ہوئی نا اللہ نے نبی بوتے غلامو حضرت ابراہیم کو جلال آ گیا فرمایا تسی اندے ہو نہیں نہ بول دے لیکن نہیں بول دے حضرت ابراہیم نے فرمایا جب غلاموں تے مڑ میرے اللہ دا کلمہ پڑھ لو گے سبحان اللہ اے خدا تواڈے نے میں تے پتھر دی مورتیاں نے جب انہاں میں بلاواں تے میرے رب دا کلمہ پڑھو گے میرے نبی دے غلاموں تو جو فرمائیو کفر مبہوت ہے پیارے ابراہیم نے کیویں ہو سکدا ہے اے پتھر دی مورتیاں نے ابراہیم علیہ نبی نے فرما دے دسنا اے چاہنا کہ پتھر دی مورتیاں بھی ہون میرا خدا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض او دنیا والو دنیا آسمان و زمین وچ جو کچھ ہے میرے رب دا ہے میرے اللہ دا محبوب ہے میرے اللہ دے تابع ہے کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے ایک آخو اگر تسی آکھو میں انہاں تہاڈے خداواں نوں بلاواں انہاں کہ ابراہیم بولا میں کتاباں پڑھے اللہ دے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ نبینا جناب ابراہیم نبی دو غلاموں تو جو فرمائیو ابراہیم علیہ نبینا جس نے یہ گل مجھے پئی انہاں کہ ابراہیم بلائی نہ یہ گفتگو کر اللہ دے نبی ابراہیم نے مسلمان بھائیوں تو جو فرمانا ابراہیم نے انہاں پتھر دی مورتیاں ول اج کر کے اشارہ کیتا ہے میں کتاب پڑھے سارے دے سارے پتہ دے زباناں وچوں آواز پہ اٹھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ
شان اللہ اعلان کیا ہے مسلمان بھائیوں یہ ہندا کی ہے بجائے اتنی بیت گئی سننے تو بعد اللہ دے پیارے نبی جناب ابراہیم دا من نہیں دے اللہ دی توحید دے ماننا دے ابراہیم دی جان دے دشمن بن گئے نے چلدا چلدا بات معاملہ نمرود کے دربار میں چلا گیا ابراہیم کو نمرود نے بلایا او بڑے نو بلاؤ کہ ساڈے خداواں نو غلط آندا ہے آپ دا چاچا اعظم رہ کے ابراہیم کو نمرود کے دربار وچ نمرود اپنی کرسی صدارت سے بیٹھا ہے اپنی مسند سے بیٹھا ہے درباری پکھے پہ چل دے پکھے پہ چل دے دربان کھڑے نے سامنے جناب ابراہیم اپنے چاچے دے نال کھڑے نے تے جا کے پوچھ دے پے اے چاچا تیرا مسند سے بیٹھا ہے کون ہے ہائے ہائے میں کتابیں پڑھیا کہ وہ نمرود بڑا بدصورت سی بڑا مکروہ شکل جو دی اور انتہائی بڑے ہوئی شکل بڑی ناپسندیدہ اور کراہت والی سی سونا نہیں سی تے جڑے دربان تھا نا دربان وہ بڑے سونے سن وہ پکے چلن پہ تے وہ نمرود بیٹھا اور سامنے جناب ابراہیم کے چاچا کھلوتا ہے تے ابراہیم بولتے ہیں چاچا یہ کون ہے تے ابو چاچا بولتے ہیں یہ سدا خدا ہے یہ رب ہے فرمایا چاچا باقی گلاں دے بعد دیاں نا اے تے رب نہ ہون دی سب تو وڈی دلیل ہے ایڈا پہنچا رب ایڈا بدصورت رب چاچا جڑا رب ہوندا او بدصورت نہیں ہوندا اسی تھوڑا راستہ بولو انہیں کہا چاچا جڑا رب ہوندا او بدصورت نہیں ہوندا او دی وجہ کی ہے اللہ جمیل و یحب الجمال او رب آپ بھی خوبصورت ہے رب خوبصورتی کو پسند کرتا ہے آخیا چاچا جڑا بدصورت ہوئے وہ اللہ بھی ہو سکتا جڑا بدصورت ہوئے وہ خدا نہیں ہو سکتا تھوڑے اس جھوٹے خدا دی وڈی علامت یہ ہے درباری سونے نے یہ آپ بدصورت ہے جس نے ابراہیم نے نکل کی دی ہے یہ جڑا جھوٹا خدا ہے یہ بدصورت ہے یہ خدا نہ ہوگی یہ تو وڈی دلیل ہے یہ ذرا بھی سونا نہیں ابراہیم نے چاچا بولے ہوئی بول کدھر خدا سننا لوے ہوئی بولے وہ سن لوی دا آندھا چاچا جیڑا ہوئی بولے تو خدا نہ سنے مینو آنے ہوئی بول مطلب میں ہوئی بولا گا تو رب نہ سنے گا تیرا کو رب ہو جاؤ نہیں میرا رب جو ہوئے جیڑا دل دیا کفیتہ بھی جانتا ہے پھر مینو گل یاد آ گئی چلیے بابے بولے دے دربار دے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی تاجدار قصور آپ فرمایا میرا رب ہوئے میرا پروردگار ہوئے انہیں کھچے میں تینوں ربائی اندر ٹوٹا جے میں تینوں ربائی اندر ٹوٹا
سنے جی میں ہولی بولنا پھر نہیں سننا وہ خدا نہیں میرا رب جو ہے جڑے دل دے رات بھی جانتا ہے جڑے دل دیاں کیفیتاں بھی جانتا ہے نبی دے غلاموں یہ میں چلو حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں چل انہاں کہا تو میں میری خدائی کا انکار کرنا فرمایا تو خدا کدھر ہوئے تو خدا کدھر ہوئے منہ نہ متھا نہ چڑھ پاڑو ایڈا بدصورت خدا ہوندا ہے ایڈا پہنچا خدا ہوندا ہے جڑا خدا ہے وہ تے بڑا سونا ہے خدا تے بڑا سونا ہے ایڈا بدصورت خدا نمرود بات نے کہا میں خدا ہاں اپنا فرمایا تیری خدائی دی کوئی دلیل انہوں نے کہا تو جڑا خدا دی گل کر رہا وہ دی کی دلیل ہے اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میرا رب ہوئے جڑا زندہ نو مردہ نو زندہ کرتا ہے زندہ میں مردہ تو مردے میں زندہ پیدا کرتا ہے میں مربوط اندہ یہ کام میں بھی کر دیں آپ نے فرمایا کیویں کر دیں انہوں نے کہا دو بندے بلائے گئے ایک نو سزائے موت ہوئی سی ایک نو بری کیتا سی جنہوں بری کیتا سی مروا چھڑو سی جڑا سزائے موت سے جا کو چھٹی ہوئی تھی ان کو جا سکتے کو عذاب ہے اللہ سنا آئی نو موت سی انہوں میں چھڑ چھڑے ہیں اور بری سی انہوں میں مروا چھڑے ہیں حضرت ابراہیم فرمایا چلے تو پھر زندگی موت کا فلسفہ سمجھے ہی نہیں سمجھ نہیں آئی آپ نے پھر دوسری دلیل ایسی دیتی نا کہ کفر جڑا بالکل خاموش ہو گیا حضرت موسیٰ فرمایا چھے گل ہے میرا رب ہوئے جڑا مشرق اور سورج چاڑ دا تو منو پر غروب کرتا ہے کہ تو رب ہے نا یہ دونوں چاڑ کے اوپر غروب کر چڑھ دوسرے نہیں گل ہوئی خاموش ہو گیا کوئی جواب نہیں بالکل لاجواب ہو گیا لاجواب بجائے اس نے کہ اتنا بین دلیل سننے بعد پھر مان لے گا اندر ارسٹ کرو انہوں کال کوٹ شبان کرو اور آگ انہوں آگے سارنے لکڑاں کٹھیاں کرو یہ واسطے وہ تیار کرو چکھا بناؤ اور انہوں سارو بالکل سارے نظام میں ڈسٹربی کرنا پیا لو جی حضرت ابراہیم نے ایک کال کوٹھی میں بند کر دیتا گیا نبی تو غلاموں جس وقت اللہ دے نبی نے کال کوٹھی میں بند کیتا گیا اور ادھر ایک چکھا بنائی گئی چکھا کی ہے 3 گز لمبی 20 گز چوڑی ان کہہ لو تمہیں سمجھانے واسطے سوئمنگ پول بن کہہ لو یا کوئی ٹوئر لگے ہوتی نہیں بنائی ہوتی ہونا وہ جتنے پانی گردا ہے آگے وہ ہوتی ہے اپنی ہوتی ہاں جی ہوتی وہ ہوتی جڑی بڑی ہوتی ہے وہ چارے دیوار ہوئی ہیں وہ اندر پانی ہوتا ہے یا سوئمنگ پول ہوئے وہ بہت بڑا ہوتا ہے چارے ان 3 گز لمبی 20 گز چوڑی وہ دیوار کی گئی بہت بلند اور قوم اعلان کیا گیا کہ لکڑاں کٹھیاں کرو یہ بھرو یہ کنو لاؤ لکڑاں کا کٹھا اتوں تک کہ بیبیاں نے ساری تیری مزدوری کرنی جڑی شام کو مزدوری لگنی ہوگی لکڑاں خریدنی وہ جا کے ابراہیم سارے واسطے جی اگ سی وہ جا کے لکڑاں رکھنیاں تاکہ یہ جی بڑا سواب ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سواب سمجھا لو جی ویلا گزرتا گیا وہ جس وقت وہ چکھا بھر گئی لکڑاں دے نال اور اس تو بعد انہوں لائی گئی اگ لان تو بعد میرے حضور دے غلاموں وہ اگ اتنے ہوتے شعلے بلند پرندہ ان کو موٹ کر لگے تو کباب بن کے تھلے جا پاوے اور کیڑا نیڑے ہوئے وہ اگ دے جائے کہ جڑا ابراہیم نو اس اگ میں سٹے یہ کفر سوچے نو اگ سٹنا کنے میں تے کیویں سٹیے پلان بھی کیتا گیا ایک منجری تیار کرو منجری تانوں سمجھانے واسطے جملہ اے نہیں ہوندی جڑی ہو بس پینگ بناؤ اور انہوں پینگ تے بہا کے ہاتھ پیر دے بن دیو انہوں پینگ تے بہا کے جھولا دے دیو اگے جائے گا چونکہ ہاتھ پیر بچے ہوں گے بڑھے گا نہیں رسیاں اور اگے جا کے آگے میں چھٹے گا جل خراب ہو جائے گا میں الحمدللہ رب العالمین میں وہ جگہ بھی دیکھی جتھے وہ حضرت ابراہیم نے جلان واسطے انہوں چیخا بنائی اور میں باقاعدہ 2 کلومیٹر سائڈ سے جا کے وہ منچنی گھرے بھی انچی ہوتے ہیں پلر بڑے ہیں اتوں جو تاکہ رسے سکر کوئی نہیں لیکن جنہوں نے پلر 2 بڑھائے سڑ وہ آج بھی قائم نہیں آج بھی جڑا عراق شہر کا ایک مقام ہے اور وہ تھے وہ آج بھی وہ جناب بیلی وہ منچنی کا جو ہے نا وہ تھم جگہ بڑے ہیں اور وہ اگے اچھی کھا کا نشان سارا بڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی جس وقت انہیں بن کے نا وہ پیک دبا کے سٹیا گیا نا اچھا ہلے انہوں نے تیار کی گئی آگ لگی ہے منچنی تیار ہو چکی ہے حضرت ابراہیم نے کال کوٹھی چکڑ آ گیا کفر سارا کھڑا ہے آج ابراہیم کو سارا جانا ہے سارا کفر مجمع تے جمکٹھا لا کے کھڑا ہے نبی دے غلاموں حضرت ابراہیم دے ہاتھ رسیاں نال بچے پورا جڑا جسم رسیاں نال جکڑا ہویا ہے نبی دے غلاموں تو جو فرمائیو اللہ دے فرشتے اللہ رب العالمین دے فرشتے اللہ دی بارگاہ جنت کردے نے یا رب العالمین جے اج ابراہیم کو چلا دتا گیا مولا جے اج ابراہیم چل گیا روئے زمین تے تیرا نام ہے والا کوئی
وحدانیت کا اعلان کرنے والا، تیری توحید کا پرچم بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ حورا نے بہشت دیا چیخاں پہ نکلیاں نے، یا رب العالمین ابراہیم تیری وحدانیت کا ڈنکا بجانا لا، اج ابراہیم نو اگ وچ سٹن دی تیاری کی جا رہی ہے۔ مسلمان بھائیو، جس نے ابراہیم نو بلایا گیا اس پیٹ تے بٹھا دیتا، مچھلی تے بٹھا دیتا، بٹھان تو بعد اور صدق گوش چلی آگے ابراہیم نے چھوڑے نو جس نے چھڑایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم اس پیٹ کے بیٹھے ہوئے نے، اللہ دے فرشتہ جڑا ہواما تے مقرر ہے، جناب ابراہیم نے بار بچا گیا آ گیا نے پیارے نبی اللہ نے منو ہواما تے اختیار دیتا ہوئے، ہواما دا مقصد منو دیتا ہوئے، اے پیارے ابراہیم اگر تسی حکم دے ہو میں ایسی ہوا چلانا اے ساری اگلی نہ کافرت اٹھے چلی گئے، انہوں نے چلا کے راکھ کر دے گئے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا نانا میرا اللہ تیری رضا کے واسطے میں اس مقام پہ آ گیا، میرا اللہ میں ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت ابراہیم نے بارگاہ وچ جڑا پارس سے متعین فرشتہ ہے وہ آ گیا، اے پیارے نبی اللہ اگر حکم دیو میں موسیٰ دار فارستہ اگ نو بجھا دیوا۔ فرمایا میرے کوئی حاجت نہیں، ابراہیم کو منچری تے بٹھا دیتا جاتا ہے۔ میرے حضور جو غلامو جناب ابراہیم منچری کے بیٹھے ہوئے چھوڑا دیتا جاتا ہے، ابراہیم اس منچری چو نکل کے اگ والا رہے ہلے ہوا وچ منچری چو نکل چکے نے اگ وال جاندے پے۔ اللہ دے پیارے جبریل آ گئے، اے ابراہیم کوئی میرے لئے حکم ہوئے، اے پیارے ابراہیم کوئی میرے لئے حاجت ہوئے۔ فرمایا نا جبریل منو تیرے نال کوئی حاجت نہیں، جس رب دی توحید دا میں ڈنکا بجانا پیا میرا رب منو ضائع نہیں کرے گا۔ مسلمان بھائیو، اللہ دے نبی جناب ابراہیم ہوا وچ میں اگ ول جا رہے نے، اللہ رب العالمین دی محبت آواز آیا، خالق کائنات نے قرآن اندر کی ارشاد فرمائے، یا ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، ایدی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی، میرے ابراہیم کو سرزی لگے۔ فرمایا بردم و سلاما، ابراہیم پہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ جس نے اللہ نے بلا ہونا یا اللہ ربونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو، ایڈی ٹھنڈی نہ ہو جائیں میرے ابراہیم میں ٹھنڈ لگے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بردم و سلاما، سلامتی والی ٹھنڈی ہو۔ نبی پاک کے غلاموں جس وقت سفر کا خیال تھی کہ آپ کچھ نہیں ہے تو سانو جناب ہڈیاں نہیں لگڑیاں جنی آگ سی، لیکن میں صدقے جاواں جویں جویں آگ بجھدی جائے جتھے جناب ابراہیم علیہ نبی اللہ تشریف فرمانے ایک سبز رنگ کی روشنی جناب ابراہیم تو نکلی۔ سبحان اللہ۔ جس نے دیکھیا رسیاں چل گئیاں، جناب ابراہیم بالکل صحیح سلامت اپنی جگہ کے موجود رہے، وہ سارے نمودی ہاں ایک ہی ہوئے ہیں۔ نبی پاک علماء مفسرین کرام نے قرآن کی تفسیر کا فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم نو اگ تو بچایا اور اگ نے آپ کو ساڑیا نہیں۔ وہ دی وجہ پتہ کیے مفسرین کرام فرماندے نے اس واسطے اللہ نے اگ کو بچایا کہ ابراہیم دی پیشانی وچ نور محمدی چمکتا سی۔ سبحان اللہ۔ وہ تیرے تے میرے نبی دا نور چمکتا سی پیا۔ اور مصطفیٰ کے غلاموں ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما سن تے صحابہ نے انبیاء کرام دے بارے حضور کو سوالات کرنے شروع کر چڑے۔
ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑے حضرت موسیٰ سن انہوں دا کیسا سی حسن و جمال اور قد کاٹ؟ حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ حضرت آدم ورگے سن. سبحان اللہ. مسکرا کے سبحان اللہ کیسا کرو. سبحان اللہ. حضرت حضور نے کول صحابہ پوچھا یا رسول اللہ حضرت موسیٰ کیسا سی انہوں دا قد کاٹ کو ہو لیا؟ حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ حضرت آدم ورگے سن انہوں دا قد لمبا سی اور جو بڑے سونے سن. اچھا یہ گل ہوئی. ایک دوسرے صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بارے کی خیال ہے؟ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے بال گنگریالے سن. سبحان اللہ. گنگریالے بال سن اور جناب سرمگی اکھاں سن. بڑا انہوں نے پرکشش چہرہ سی. میں صدقے جاواں صحابہ کرام سوال پوچھتے نا حضور کے کول پوچھتے نے یا پیارے یا سیدی یا رسول اللہ یہ حضرت ابراہیم کے ہو جیسا. سبحان اللہ. میرے نبی دے جد امجد حضور دے دادا جان ایک صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حضرت ابراہیم کیسے سن؟ حضور نے فرمایا ابراہیم تو بارے پوچھا گے اج کی چیز ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا مینوں ویندے ہو نا اج کی چیز کا فرمایا میرے دادا جان میرے ورگے سن. سبحان اللہ. میں صدقے جاواں میرے نبی نے فرمایا ابراہیم میرے ورگے سن میرے جیسے سن. اور حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق جن نے مینوں ویکھ لیا انہیں خدا نو ویکھ لیا. سبحان اللہ. جن نے مینوں ویکھ لیا انہیں خدا نو ویکھ لیا. اور حضور نے فرمایا کہ تسی حضرت ابراہیم دا حسن و جمال دیکھنا چاہتے ہو اگر حضرت ابراہیم دی تشبیہ دیکھنا چاہتے ہو پھر جن نے مصطفیٰ نو ویکھ لیا انہیں ابراہیم نو ویکھ لیا. سبحان اللہ. میں صدقے جاواں جس نے حضرت ابراہیم دا حسن بھی سنیا ہوئے گا حضور دے صحابہ نے تے میری محبت آندی ہے. پھر صحابہ میرے نبی دی مسیتے بہ کے نا حضور دی عظمت ایک ترانہ پڑھیا ہونا. سبحان اللہ. میرے نبی پاک دا ایک قصیدہ پڑھیا ہونا. شاہ جی نے کیا کھیڑا میں اکثر ایک خطیبہ نے جملہ بولنا میں کہنا اتنے سا جڑا میں تو آخری انجا کیا ہونا میرے بھی پتہ ہونا کیا ہے لیکن میری محبت میرا پیار آتا ہے کہ نبی پاک دے صحابہ جس نے مسیتے بیٹھے ہونا کوئی حضرت موسیٰ دی گل کوئی حضرت عیسیٰ دی گل کوئی حضرت ابراہیم دی گل کوئی حضرت آدم دی گل پوچھتا ہوئے گا تے میری محبت آندی ہے سارے صحابہ نے جس نے نبی دی گل واری آئی ہوئے گی تے یہ ہوئی آندے ہوں کہ وہ چیز کے لیے محفل کونین سجی ہے. بات ختم تقریر ختم شعر ختم تے میں کہتا ہوں کہ سارا نہ ہوئے نہ کم از کم وہ میرا نبی ہے اور پڑھنا انہوں جنہی زبان ٹھیک ہوئے جنہی زبان بیمار ہوئے انشاءاللہ میں آپ کے واسطے دعا کروں گا یا اللہ حضور دے ذکر نصر کو بھی بیماری دور ہو جائے وہ زبان ٹھیک ہو جائے کہ جنہی زبان ٹھیک ہوئے وہ میرا مل کیا ٹھیکا وہ چیز کے لیے محفل کونین سجی وہ چیز کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے فردوس بری جس کے
چاہتا ہے یا ویکھنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ نو ویکھ لوے تے جے نبی دے حسن دی گل آوے تے پھر کیوں نہ میں آکھاں والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے شمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی جھلک ہے عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا میرے حضور جو غلامو جس وقت حضرت ابراہیم ابراہیم نے نمرود نو لاجواب کیتا کہ میرا رب ہوے کہ مشرق کو سورج چاڑ دے مغرب کو غروب کردا ہے تے تو رب تے ادھر چاڑ دے غروب کر تو سارا اس بات قید کی تو سو اگ وچ چاہیدا سی جدوں اگ چوں بچ گیا اللہ ہی مان لیندا سبحان اللہ پھر ہدایت اتر گیا اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم ہن تواڈے جو ڈیوٹی سی میں سے پوری ہو گئی ہن میں جانا تے اے جانا تسی تو ہجرت فرماؤ تسی ملک شام ول چلے جاؤ اللہ دے پیارے نبی حضرت اب سارا اپنی بیوی نو نام لیا کہ ہجرت فرمائی پھر ہجرت کی تے کیویں اولاد شام دا بادشاہ پھر انہیں حضرت حاجرہ تحفے طور تے دتی پھر جناب حاجرہ لے کے گئے پھر اللہ نے اسماعیل کی شکل وچ پتر دیتا پھر کس طریقے نال اللہ نے اسماعیل کی صورت وچ یہ سارا انسان عزیز نئی زندگی تے جمعہ المبارک بیان کرانگے وما علینا الا البلاغ